رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء صلوات محمد عزیزان گرامی، برادران ایمانی، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی حضرات کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قدسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں دنیا میں پھیلے ہوئے تمام امام مظلوم کے عزاداروں کی خدمت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا قدسہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر سال آج کی مجلس میں اہمیت عزاداری کے عنوان پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سال بھی میں آپ کی خدمت میں آج کے دن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزاداری ہے، اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا۔ انشاءاللہ کل سے سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں جو آئے گا وہ اپنے عنوان کے تحت اس سال میں نے عنوان قرار دیا ہے معجزات آل محمد، اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ دنیا آل محمد کے معجزات سے انکار کر رہی ہے، تو زمانہ دیکھے کہ آل محمد نے کیسے کیسے معجزات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ جو معجزات آپ برابر مجالس میں سماعت فرمایا کرتے ہیں وہ تو محبان آل محمد کو یاد ہیں، لیکن ان معجزات کا تذکرہ کیا جائے کہ جو کثرت سے نہیں پڑھے جاتے یا زیادہ اس کا بیان نہیں ہوتا۔ تو آج سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اہمیت اور اس کی بلندی، اور چاہنے والا جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری میں مصروف اعضا ہوتا ہے، اس کی جزا اللہ کی طرف سے جو ملنے والی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے جو عزاداری کی ہے، ہم جو عزاداری کرتے ہیں،
یہ ہمارے علماء نے نہیں طے کیا ہے، یہ ہمارے فقہاء نے نہیں رائج کی ہے۔ یہ عزاداری جو امام حسین کی یاد میں منائی جا رہی ہے، یہ شہادت امام حسین سے قبل بھی ہوئی ہے اور یہ عزاداری شہادت امام حسین کے بعد بھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اور روز محشر جب میدان محشر آراستہ ہوگا تو وہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت بیان کی جائے گی، اور وہاں بھی اہل محشر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو سن کے روئیں گے۔ اگر آپ تاریخ عزاداری کہ امام حسین علیہ السلام پر کب سے رویا گیا، تو اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں نہیں عرض کر سکتا کہ کب سے امام حسین پر رویا گیا، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ نے جب پہلے انسان کو خلق کیا تو اس کا عالم یہ تھا کہ جب نام حسین کو دیکھا منزل امتحان میں، حضرت آدم کو اللہ نے جب خلق کیا اور ملائکہ کے سامنے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تاریخ کہتی ہے کہ ملائکہ نے، قرآن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ملائکہ نے کہا پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا جو دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے؟ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو قدرت نے امتحان لیا اور امتحان کی صورت یہ قرار دی کہ 5 نام جو ہیں وہ تعلیم کرائے، 5 نام سکھائے سب کو کہ یہ 5 نام ہیں۔ اب تاریخ سے پوچھئے وہ 5 نام کون سے ہیں جو آدم اور ملائکہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وہ وہی 5 نام ہیں کہ جو ہماری مائیں ہمیں اپنے آغوش میں حفظ کراتی ہیں۔ پہلے حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور 5واں نام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ 5 نام سب کو پڑھائے گئے، یہ 5 نام سب کو سکھائے گئے، اور یہ سب جب سکھا دیے گئے تو ان 5 انوار مقدسہ کو ظاہر کیا گیا، اور ظاہر کرنے کے بعد یہ پوچھا گیا کہ مطابقت کرو کس نام کی کون سی شخصیت ہے۔ ملائکہ تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ پروردگار جتنا تو نے سکھایا ہے اتنا ہی ہمیں آتا ہے، لیکن حضرت آدم نے مطابقت کی کہ کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، اور جب نام حسین پر جناب آدم پہنچے تو اضطراب کا عالم آ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رونے لگے۔ تو حضرت آدم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، پالنے والے یہ تو بتا یہ کیسا نام ہے، یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسا نور ہے کہ جیسے میں نے حسین کا نام لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آواز قدرت ہے، آدم ہم تمہیں شریک ادائے حسین کرنا چاہتے ہیں۔ جو حسین وہ حسین ہے جو آخری زمانے کے نبی کا نواسا ہوگا، تم سے لے کر آخری زمانے کے نبی تک کی خدمات کو یہ اپنی قربانی کے ذریعے بچائے گا، اور پوری مصیبت کے امام حسین بیان جیسے سنا روئے، قاتل کا نام پوچھا،
قاتل پر لعنت کی. حضرت آدم کا زمانہ گزرا، حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح نے کشتی بنائی. وہ مجھے تفصیلات نہیں عرض کرنا ہے. ریگستان میں کشتی بنا رہے ہیں، دور دور پانی نظر نہیں آ رہا ہے. مخالفت شروع ہوئی. ان کو دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، کہاں بنا رہے؟ ریگستان میں. سب نے مخالفت کی، ساتھ میں زوجہ بھی شریک ہو گئی، وہ بھی مخالفت کرنے لگی. جب اس نے نبی کی مخالفت کی تو اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اور قدرت نے انتظام یہ کیا کہ تو مخالفت کر رہی ہے تو عذاب کا پانی اس تندور سے نکلے گا کہ جس میں تو روٹیاں پکائے گی. زمین نے پانی اگلنا شروع کیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، دنیا پانی پانی ہو گئی. نجات کی کشتی پانی کے دوش پر بلند ہونے لگی. عذاب کا پانی طغیانی مار رہا ہے، کشتی ڈاماڈول ہو رہی ہے. جناب نوح پریشان اور حیران ہے. پروردگار کشتی تیرے حکم سے میں نے بنائی، نجات پانے والوں کو سوار کیا، لیکن کشتی اس طرح سے ڈگمگا رہی ہے کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ نہ جائے. اللہ نے جناب جبرائیل کے ہاتھ 5 کیلیں بھیجی، 5 ناموں کی کیلیں. یہ نجات کی کشتی پر لگیں گی. اب تو زمانہ بندن پاک کو پہچانے کہ نجات کو بھی نجات اہل بیت کے در سے ملتی ہے. اللہ نے 5 کیلیں بھیجی، وہی 5 نام جو ابھی آپ نے سنے، ابھی آپ نے لیے. ایک کیل کو ٹھوکو، ایک کیل ٹھوکی، دوسری، تیسری، چوتھی، اور جیسے نام حسین کی کیل ٹھوکی، جہاں پر کیل ٹھوکی جا رہی تھی وہاں سے خون جاری ہوا. اب ایک دم سے نکلی میں سے خون پیدا ہو جائے تو جناب نوح نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں. اتنی طویل عمر میں نے پائی مگر کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لکڑی سے خون نکلے. کہ نوح ہم تمہیں شریک ادائے حسین کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری نام، یہ حسین کا نام نامی ہے. اور پوری داستان کربلا آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم کی. نجات کی کشتی بلند ہوئی، دنیا کا چکر لگا رہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح نے دیکھا کہ ایک ایسی زمین پر کشتی پہنچی کہ جہاں چاروں طرف تو پانی ہے مگر ایک زمین ایسی ہے کہ جس پر عذاب کا پانی پہنچا نہیں ہے. نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی روکنے والا ظاہر ہے. چاروں طرف پانی گھوم رہا ہے لیکن وہ خطہ زمین کا خشک ہے. پروردگار یہ کیا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں. کہ نوح شکر کرو کہ میں تمہیں کربلا کا دیدار کرا رہا ہوں. زمین کربلا کا، یہ زمین کربلا ہے کہ جو عذاب کے پانی سے محفوظ ہے، اسی پر نماز رسول مارا جائے گا. اور ایک مرتبہ جناب نوح کی کشتی کربلا کی زمین کا طواف کرتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے. عزیزان گرامی یہ نجات کی کشتی زمین کربلا کا طواف نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک حج کا طواف ہوتا ہے جو ہر جا کے کرتا ہے، اور کربلا کا طواف کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی، انہی کو ہوتی ہے جو ناجی ہوتے ہیں، جو نجات کی کشتی پر سوار ہیں. زمانہ نوح گزرا،
حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، بیٹے کو ذبح ہونے کا خواب دیکھا، میدان منا میں آنکھوں کا پٹی باندھ کر اسماعیل سمجھ کر چھری چلائی، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ پروردگار یہ کیا؟ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ پروردگار یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ آپ ہی کی نسل سے آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نواسا اپنی عظیم قربانی دے گا۔ پوری مصیبت حسین بیان کی۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، بکریوں کا گلہ لے کر موسیٰ جنگلوں میں چرا رہے ہیں۔ جب رات میں واپس آتے ہیں تو بکریوں کو دریائے نیل کے قریب لے جا کر سیراب کرتے ہیں، اور جب بکریاں سیراب ہو جاتی ہیں تو واپس آتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب بکریوں کو لے گئے تو بکریاں پانی دیکھ کے بھاگ رہی ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ بکریاں پانی پی لیں، بکریاں پانی کو دیکھ کے اس طرح سے بھاگ رہی ہیں جیسے بکری شیر کو دیکھ کے بھاگے۔ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ آج بکریاں پانی کو منہ نہیں لگا رہی ہیں، پانی نہیں پی رہی ہیں، ہوا کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ ہم تمہیں شریک غم حسین کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہی کے دن سرزمین کربلا پر آخری زمانے کے نبی کا نواسا بے جرم و خطا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ پوری داستان کربلا قدرت نے حضرت موسیٰ کو سنائی۔ حضرت موسیٰ نے سنا، گریہ کیا، روئے، غصہ دیا، قاتل پہ لعنت کی۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، وادی کربلا سے گزر ہے عیسیٰ کا، ٹھوکر لگی، بائیں مبارک کا انگوٹھا زخمی ہوا، خون گرا۔ پروردگار یہ اچانک مصیبت کیسی آئی؟ کیا تم اس زمین سے گزر رہے ہو جس پر آخری زمانے کے نواسے کا خون گرے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ زمین میں تمہارا خون بھی شریک ہو جائے۔ یہ پورا سلسلہ نبوت ہے کہ جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یاد کرایا جا رہا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، ابھی حسین ذبح نہیں ہوئے ہیں، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی حسین نے جام قربانی پیا نہیں ہے، ابھی حسین قتل نہیں کیے گئے ہیں، ابھی امام حسین پر مصیبتیں نہیں پڑی ہیں، لیکن سلسلہ نبوت امام حسین کی خبر شہادت کو سن کر رو رہا ہے۔ آخری زمانے کا نبی، ہمارے زمانے کا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا دور آیا، انہی کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین۔ ولادت ہوئی، مدینے میں جشن ہے، خوشیاں ہیں، اور نبی بیٹی کے پاس آئے، بیٹے کو گود میں لیا، مسکرائے، اور بس جیسے مسکرائے ویسے ہی روتی ہے۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیا بات ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ کہ بیٹی جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم بھی روتی۔ کہ بابا آپ کو کیا معلوم ہے؟ کہ فاطمہ
ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اس بیٹے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا. خالی نبی نہیں روئے، علی و فاطمہ بھی روئے. خالی علی و فاطمہ نہیں روئے، امام حسن بھی روئے. خالی اہل بیت پیغمبر نہیں روئے، بلکہ کتابوں میں کہ ازواج رسول بھی روئیں. اور جب یہ رونے کا شور گھر سے باہر نکلا تو اصحاب پیغمبر بھی روئے. ابھی امام حسین ذبح نہیں ہوئے، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو گود میں ہے حسین. رونے والوں میں حضور ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، بی بی زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، ازواج پیغمبر ہیں، اصحاب رسول ہیں. تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ذبح امام حسین کے ہونے سے قبل اتنی مقدس شخصیتیں روئیں، تو شہادت کے بعد رونا بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی، نبی کی زندگی میں سینکڑوں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جہاں حضور ختمی مرتبہ حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں. عید کا وقت آیا، لباس جنتی آیا، حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں. پشت پر سوار کیا، حسین کو دیکھ کے رو رہے ہیں. کاندھوں پر بٹھالا، حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں. نواسوں کو زانوں پر بٹھالا، حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں. اصحاب کے مجمع میں حسین کو دیکھ کے رو رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں، داستان کربلا سنائی جا رہی ہے. دور امیر المومنین آیا، مولا علی کا زمانہ، جنگ صفین سے واپسی ہے، کربلا کی سرزمین سے گزر ہے. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو زبان پر فکر انا للہ و انا الیہ راجعون. جانے والوں نے پوچھا، مولا کیا آپ رو کیوں رہے؟ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہ تمہیں کیا معلوم، یہ وہی زمین ہے جس پر حسین پیاسا مارا جائے گا. رات کے اندھیروں میں امام حسن مجتبیٰ بھائی سے راز نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. کیا سبب ہے رونے کا؟ حسین کی شہادت کو یاد کر کے رو رہے ہیں. یہ ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے کے رونے والے، عزاداری کرنے والے. اور جب امام حسین شہید ہو گئے، جب اللہ نے ذکر میں شرکت کرنے والوں کو جزا بھی دی. حدیث میں ارشاد ہوا کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والوں کی صورت بنائے، اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. یہ حدیث کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین پر رونے سے جنت کیسے واجب ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی، رونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو حسین کی محبت کو سمجھ لیجئے. ہر آنکھ نہیں روتی ہے، وہی روتا ہے کہ جس کے دل میں محبت حسین ہو. یہ قوم جو ہر سال ایام
فیضہ میں سر و سینہ پیٹتی ہے، سال بھر مجلس امام حسین میں ذکر مصیبت حسین سن کے روتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا کام ہے رونا، اس کا کام نہیں ہے رونا۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنا وہ غم میں شریک ہوتا ہے۔ ماں کام نہیں ہے رونا رلانا، نہ کوئی ذاکر کا یہ فن ہے کہ وہ رلا دے کسی کو، یہ ایک اثر پیدا کرتی ہے محبت۔ ہر آنکھ غم حسین میں نہیں روتی، جسے رسول اور آل رسول سے محبت ہے وہ آنکھیں روتی ہے۔ ہر شخص غم حسین میں شریک نہیں ہوتا ہے، وہ شریک ہوتے ہیں جنہیں رسول اور آل رسول سے لگاؤ ہے، رغبت ہے، محبت ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم غم حسین میں جنت کی لالچ میں نہیں روتے ہیں۔ اگر ابھی ہاتف غیبی کی آواز آ جائے کہ اے حسین پر رونے والوں، روتے رہو امام حسین پر، مگر تمہیں جنت نہیں ملنے والی، تو کیا ہم اور آپ حسین پر رونا چھوڑ دیں گے؟ ہم جنت کی لالچ میں حسین پر نہیں روتے، ہم حسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان پر روتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، ہمارا مطالبہ نہیں ہے کچھ کہ ہم آپ پر روئیں گے ہمیں جنت دیجیے گا، ہم آپ پر روئیں گے ہمیں کوثر دلائیے گا، ہم آپ پر روئیں گے ہمیں نہر سلسبیل تک لے جائیے گا، ہم آپ پر روئیں گے ہمارے لیے اتنے غلام بھیجیے گا۔ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کرنے والے سے ہمارا مطالبہ نہیں ہوتا ہے کہ حصہ یہ بانٹیے گا تو ہم آئیں گے، نہیں، مجلس میں ہم ذکر حسین سننے آتے ہیں، اگر حصہ مل جاتا ہے تو پرہیز بھی نہیں کرتے، ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم آپ پر روئیں گے آپ ہمیں جنت دلوائیے گا۔ اب اگر ان کی ماں مجلس کے تبرک میں جنت بانٹ رہی ہو، جنت لے بھی لیں گے، ہم جنت لے لیں گے۔ بی بی زہرا اگر ہمیں جنت دے رہی ہیں کہ مجلس کے تبرک میں تمہارے لیے جنت کا وہ سا قصر ہے اور وہ سی نہر ہے اور اتنے غلام ہیں، اتنی حوریں ہیں، تو ہم کوئی پرہیز تھوڑی کریں گے؟ ہم تو تبرک لینے کے عادی ہیں، اور ہمارا مجمع تو ایسا بھی ہے جو ڈبل ڈبل بھی لے لیتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد۔ ایک بار آواز بلند درود اور بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ جب تبرک لینے کی بھی ہر ایک کو عادت نہیں ہوتی، ایسے بھی لوگ ملیں گے ہر الٹی سیدھی چیز کھا لیں گے، مگر تبرک سے پرہیز ہوگا۔ تو ایسے بھی مل سکتے ہیں کہ جن کو اگر یہ بتایا جائے کہ مجلس کے حصے میں جنت مل رہی ہے تو اسے
لگتا ہے وہ منہ بنائیں اور کہیں ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے ہے، تو ہمیں ایسوں کے ساتھ جنت میں رہنا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ طے کر لیجئے کہ جنت، ہم یہ نہیں کہتے آپ جنت میں جائیں نہ جائیں، ہم اس پر بحث نہیں کرتے، مگر ایک بات طے کر لیجئے کہ آپ علی کی جنت میں، فاطمہ کی جنت میں، حسن حسین کی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب ان کے علاوہ اگر کوئی جنت ہے تو اس میں آپ جائیے، بسم اللہ، وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اس جنت میں ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیے۔ لیکن شداد نے اللہ کے مقابل جنت بنائی، ایک دو دن میں نہیں بنی ہے، کم سے کم 500 سال میں بنی، اور جب بن کے تیار ہو گئی شداد کی جنت، اللہ رسول اہل بیت رسول والی جنت نہیں، شداد کی جنت۔ اس نے جب تمنا کی کہ میں جاؤں، ایک تو لوں ایک بار، تو موت کے فرشتے کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لے۔ موت کے فرشتے کو کہیں رحم نہیں آیا، اللہ نے اس سے پوچھا کہیں رحم بھی آیا تجھے؟ کہ 2 موقعوں پر آیا۔ کہ وہ 2 موقع کون سے ہیں؟ کہ جب ایک کشتی پر کچھ لوگ سوار تھے، کشتی ٹوٹی تو ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک لکڑی پر سوار ہو گئی، اور تو نے حکم دیا کہ اس ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے رحم آیا کہ اب یہ بچہ کیا کرے گا، اور آج مجھے رحم آیا کہ جب شداد نے 500 برس میں جنت بنوائی لیکن جا نہ سکا۔ آواز قدرت آئی، تیری نظر میں یہ ہے کہ 2 بار تجھے رحم آیا، لیکن تجھے ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا۔ یہ بچہ وہی ہے جس پر میں نے رحم یہ کیا کہ ماں کے بغیر اسے پالا اور اس منزل تک پہنچا دیا، لیکن یہ میرے مقابل آ گیا۔ تو باپ خدا کے دشمن کو سمجھ لیجئے، جس کے زیر سائے پلتا ہے اسی کے مقابل آ جاتا ہے۔ اب اہل بیت رسول کے دشمنوں کی فہرست بھی پڑھیے کہ جو لوگ انہی کے ٹکڑوں کو پلے مگر انہی کے مقابل آ گئے۔ شدادیت ہے، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جا پایا۔ تو دنیا اگر اہل بیت رسول کی جنت میں نہیں جانا چاہتی، جو کہ قرآن میں بے نامہ ہوا ہے اس کا، مجھے نہیں پڑھنا، ہمارا مطالبہ نہیں ہے، اگر حصے میں مل گئی تو ہم چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، ہر آدمی اپنی حیثیت ایسا بانٹتا ہے۔ اسی ہندوستان میں ایسی مجلسیں بھی ہوئی ہیں کہ جس میں جاگیریں بٹھی ہیں، باغات بٹے ہیں، آدمی نے زیارت کے قرے بانٹے ہیں، 50-60 ہزار روپے ایک آدمی کا خرچ کیا، لیجیے یہ حصے میں بٹ رہا ہے، تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے۔ تو اگر بی بی زہرا جنت بانٹ رہی ہے تو اعتراض کیا ہے؟ کسی کا مال لے کے تھوڑی بانٹ رہی ہے، روٹیوں کے بدلے جو مال خریدا ہے وہ بانٹ رہی ہیں، جنت بانٹ رہی ہیں۔ امام صادق بانٹ رہے ہیں، امام کاظم بانٹ رہے ہیں۔ یہاں جس کے پاس 4 مکان ہو جاتے ہیں وہ پریشان ہوتا کہ 4 میں تھوڑی رہیں گے ایک ہی میں۔ انشاءاللہ چاہنے والوں کے پاس، امام حسین سے محبت کرنے والوں پاس ایک قصر جنت نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی نے بانٹا، یہ امام حسن نے بانٹا، یہ
ذاکرین پر، خطبہ پر، علماء پر کہ بیٹھ کر جنت بانٹتے ہیں. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جنت کی دوڑ میں تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی مل جائے جنت، ہمیں بھی مل جائے جنت. نماز جنت کے لیے، روزے جنت کے لیے، زکوٰۃ جنت کے لیے، ریش مبارک جنت کے لیے، حج بیت اللہ جنت کے لیے، حفظ قرآن جنت کے لیے. جنت مل جائے، جنت مل جائے. تو جنت دوڑ بھاگ سے نہیں ملتی، عقل سے ملتی ہے. دوڑ بھاگ سے جنت نہیں ملتی. رسول نے بھی جنت بانٹی. ابھی تک تو مصیبت حسین پر جنت بٹ رہی ہے، اب فضائل اہل بیت پر جنت رسول بانٹ رہے ہیں. جنگ خندق میں آج علی کی کامیابی کی جو سب سے پہلے خبر لائے گا میرے ساتھ جنت جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ خالی اہل بیت کی مصیبت پر جنت نہیں ملتی ہے، اہل بیت کے فضائل پر خوش ہونے پر بھی جنت ملتی ہے. اچھا خبر دینے والے تو بہت سے جو پہلے لائے گا، تو مجلس والے بھی ہوشیار ہو جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ پہلے پہلا والا بولے تب ہم بولیں گے. جو پہلے خبر لائے گا اس کو جنت ملے گی. ماں صاحب ایک سے ایک جی تیز رفتار سواریاں ہیں. ویسے پوائنٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اگر قتل ہو گئے علی تو جدھر سے آئے تو ادھر ہی چلے جائیں گے، اور اگر جیت گئے تو ہم سے آگے کون جائے گا. ہم سب سے پہلے نبی کو خبر دیں گے. سب دوڑ میں لگے ہیں. ایک دریا آل محمد کا خادم رسول کے خیمے کے باہر کھڑا ہے، وہ مولا علی کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے. جی دیکھیے کچھ ایسے کاروباری بھی ہوتے ہیں جو مکی کے زمانے میں بھی کما لیتے ہیں، تو وہ حضرت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خیمے کا پردہ اٹھایا، مبارک ہو بھائی کامیاب ہو گیا، سلمان ہم اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے. یہ نبی جنت بانٹ رہے ہیں. اب وہاں لوگ دوڑے، برق رفتاری. یہ وہ گاڑی جا رہی ہے جو پاور بریک سے بھی نہیں رکنے والی. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے؟ گاڑیوں کے پیچھے خصوصاً سرکاری گاڑیاں جو یو پی میں چلتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے پاور بریک. تو مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے لکھا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پاور بریک اس لیے لکھا جاتا ہے کہ گاڑی میں پاور بریک ہے، جیسے بریک ڈرائیور لگائے گا گاڑی 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی، رک جائے گی، تو فاصلہ بنا کے چلیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بریک مارے آپ سوچے وہ رکتے رکاتے وہاں پر رکے گی اور وہ فوراً رک گئے، آپ اس میں ٹکرا گئے. تو پاور بریک وہ ہوتا ہے جو جیسے لگے ویسے گاڑی رک جائے. تو یہ وہ گاڑیاں ہیں پاور بریک سے بھی نہیں رکتی. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جنگ احد میں دیکھ لیجیے، نبی روک رہے ہیں اور وہاں رک نہیں رہے. تو اب یہاں عالم یہ ہے، ہر آدمی اپنی قوت خیمے کا پردہ اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی کامیاب ہو گئے. ہاں بیٹھو. یا رسول اللہ علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے، علی کامیاب ہو گئے. ہاں علی کامیاب ہو گئے، مبارک ہو تمہیں بھی. ارے آپ نے وعدہ کیا تھا، تبرک تو دیجئے.
دنیا میں بھی اگر آدمی دیر میں آتا ہے تبرک سے کبھی محروم رہ جاتا ہے مجلسوں میں. تبرک تو بٹ گیا. یا رسول اللہ ہم سب سے پہلے آئے تھے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم پہلے آئے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, ہم پہلے آئے. مجھے نہیں معلوم کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. نبی نے کہا دیکھو تم سے پہلے سلمان آئے. یا رسول اللہ سلمان تو وہاں دور دور نظر نہیں آ رہے تھے. کہ ہم سے جھگڑا نہ کرو, انہی سے پوچھو. کہ یا رسول اللہ ان سے پوچھیں سلمان آپ تو تھے نہیں وہاں, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ علی کامیاب ہوئے؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں میں نہیں تھا, میں نے نہیں دیکھا علی کیسے کامیاب ہوئے. کیا پھر آپ نے کہہ کیسے دیا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تمہیں دیکھا؟ تو ہمارے دیکھنے پر کہاں سے مل گئی جنت؟ کہ تمہارے عمل سے معلوم ہو گیا کہ علی کامیاب ہو گئے. کہ یہ کیسے پتہ لگایا؟ کہ ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے علی جب کامیاب ہوں گے تبھی تو تم ادھر آؤ گے. عقل سے جنت ملتی ہے, ایسی دوڑ بھاگ سے جنت نہیں ملتی. تو نبی نے فضائل امیر المومنین پر بھی جنت بانٹی. اب عزاداری کے صدقے میں ہمیں جنت مل رہی ہے. ہمارا مطالبہ نہیں, ہم اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں جنت دیجئے, مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں جنت. ایک آنسو کے قطرے پر مل رہی جنت. کتنا بڑا آنسو کا قطرہ, کتنا موٹا آنسو کا قطرہ ٹپکے, کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ٹپکے اور خالی ٹپکنے میں جنت نہیں ملے گی, اگر صورت بنا لو گے تو اس پر بھی ملے گی. روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے. دنیا میں بناوٹ پر اجر نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں. دکھاوے کی نماز پڑھیے قبول نہیں ہے, دکھاوے کا روزہ رکھیے قبول نہیں ہے, دکھاوے میں زکوٰۃ دیجیے قبول نہیں ہے. لیکن ادائے حسین میں اللہ نے اس طرح کے دکھاوے کو بھی قبول کیا ہے. حضرت میں سوچتا تھا, لیکن اب جب بڑے شہروں میں مجلسیں ہوئیں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سارا مجمع منبر کے سامنے نہیں بیٹھتا. کچھ بیچارے ایسے بھی ہوتے جو دور سے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے مجلس سن رہے ہیں, تو ادا خانے میں بیٹھا ہوا مجمع تو چیخے مار مار کے رو رہا ہے, لیکن وہاں ٹریفک کا ہلڑ, لوگ گزر رہے ہیں. اس طرح سے آدمی نہیں رو پا رہا ہے جیسے یہاں سب ادا میں بیٹھ کے روتا ہے. تو اس نے خالی رومال منہ کر رکھ کے سر جھکا لیا کہ گھبراؤ نہیں, جنت تمہیں بھی ملے گی, شریک مجلس تم بھی ہو. روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے. اب جھگڑا اس بات پر ہے کہ رونے سے جنت کیسے ملے گی, کیسے ملے گی. تو جو بات کا اس سے پوچھئے کیسے آپ دیں گے, ہم سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک بات بتا رہے ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے. آپ معصوم سے پوچھئے کہ آپ جنت کیسے دیں گے. میں یہ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوں, اس کو حقیقت سے نہ سمجھیے کہ صاحب اتنی قیمتی ہے 2 انگوٹھیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں کہ جس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا, لیکن اگر میں کسی کو خوش ہو کے دے دوں
تو آپ کو حق یہ نہیں ہے کیوں دے دی، چیز میری تھی میں نے دے دی۔ چیز میری تھی میں نے دے دی صاحب، اب آپ کو اس پہ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو جن کی جنت ہے وہ رونے پر جنت دے رہے ہیں، کس پر رونے پر؟ حسین پر جو روئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، دنیاوی دولت بھی دی ہے۔ آپ نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا نام سنا ہے؟ چھٹے امام کا زمانہ، جابر آئے، سنیے کان کھول کے غور سے سنیے، جابر آئے اور آنے کے بعد کہا شبن رسول اللہ میں مفلوق الحال ہوں، پریشان ہوں، غریب ہوں، کچھ دے دیجئے۔ امام نے ارشاد فرمایا جابر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، صحابی رسول ہے یہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں اس وقت مدد کر سکتا، مولا کا مخلص سچانے والا ہے۔ اتنی دیر میں شاعر اہل بیت آیا، مولا کو سلام کیا، مولا کچھ قصیدے کہہ کے لایا ہوں، اگر اجازت ہے تو سناؤں؟ چھٹے امام نے کہا سناؤ۔ ایک قصیدہ سنایا، مولا نے اپنے غلام کو بلایا، میرے فلاں حجرے میں چلا جا، وہاں 10,000 دینار رکھے، لا کے اس کو دے دے۔ 10,000 کی تھیلی لا کے دے دی گئی، جابر بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ مولا ایک اور سناؤں؟ کیا سناؤ؟ قصیدہ ختم ہوا، جاؤ وہاں ایک تھیلی اور رکھی ہے وہ بھی لا کے دے دو۔ 2 تھیلیاں ہوئی، 20,000۔ ایک اور سناؤں؟ میں نے کہا اور سناؤ۔ پھر سنایا، ختم ہوا کلام، غلام کو آواز دی ایک تھیلی اور لے آؤ۔ یہ قصیدے سناتے رہے، وہ تھیلیاں منگواتے رہے، جابر دیکھتے رہے، ابھی تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے، اور اتنی تھیلیاں نکل آئیں۔ جب وہ سنا کے تھک گیا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آج تک اگر وہ سناتا ہوتا یا صبح قیامت کو سناتا رہتا، اس امام تھیلیوں پہ تھیلیاں منگواتے رہتے۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے، ہو سکتا ہے سننے کے بعد آپ نے جو سنا کہ ایک تھیلی، پھر دوسری تھیلی، پھر تیسری تھیلی، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ اس کا مطلب لالچ میں سنا رہا تھا، 10 ملے اور سناؤ، 20 ہو گئے، اب 30 ہو گئے۔ جب وہ تھک چکا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اس کے لیے نہیں آیا تھا، مولا یہ سب آپ لے لیجئے، ہم نے تو قصیدے آپ کی محبت میں کہے ہیں۔ امام نے کہا ہم نے بھی اسی کی کا اجر دیا ہے تمہیں، لیکن اس کو نہ سوچنا کہ آخرت میں تم محروم ہو گئے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ لباس لیا، چلا گیا۔ جابر نے کہا ابن زہرا پرانا گھر کا خادم ہوں، میں نے اپنا سارا حال بیان کر دیا، آپ نے اس وقت ایک ڈنڈی نہیں دی اور اس کو اتنا عطا کر دیا کہ جابر تم تو گھر کے باہر گھر کے اندر کے آدمی ہو، پرانے ملاقاتی ہو، جاؤ اس حجرے میں دیکھو کتنا مال رکھا ہے۔ اب جو جابر گئے تو ایک کونا چھان ڈالا، وہاں 1 درہم بھی نظر نہیں آیا۔ جابر آ گئے، یا ابن رسول اللہ وہاں تو 1 درہم بھی نہیں آئے۔ کیا جابر یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے شان میں میرا سچا محب کچھ کہتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔
وہی لا رہا تھا جو قرآن لایا تھا. سلام بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے کیا لی. ہم لوگوں کی تو ٹل جاتی ہے ساری مصیبتیں جب خلوص دل سے کہتے ہیں یا علی. اس طرح سے ذکر آل محمد پر دنیا میں بھی دولت ملتی ہے, آخرت میں بھی گھر ملتے ہیں, مگر ہمارا مطالبہ نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہم آپ پر روئیں تو ہمیں جنت دلائیے. آپ کی محبت نے رلایا ہے, اب جنت بھی آپ کی محبت دلوائے گی. عزیزان گرامی, ہم مرنے کے بعد بھی احساس غم رکھتے ہیں. ایک شاعر اہل بیت کا واقعہ ہے لکھنؤ کا, تو انہیں نے ایک نوحہ کہا اور ان کو خود کو نوحہ پسند آیا. انہوں نے کہا جب میں مروں اور مجھے قبر میں لٹال دیا جائے اور تلقین پڑھ دی جائے تو میرے چہرے سے کفن ہٹا کر پٹھرے لگانے سے پہلے میرے اس نوحے کو پڑھ لے دینا. بہرحال سارے مرنا ہر ایک کو ہے. غسل ہوا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ ہوئی, قبر میں اتارے گئے, تلقین پڑھی گئی, اب وصیت بعمل کیا گیا. قبر کے اوپر نوحہ پڑھا جا رہا ہے, ابھی پٹھرے نہیں لگے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ جنازے کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے. تو ہم زندگی میں بھی غم حسین میں رونے کے عادی ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ہم غم حسین میں روئیں گے. اور ابھی تو ہم اپنے جسم میں قید ہیں, جب ہماری روحیں ہمارے اس قید خانے سے آزاد ہوتی ہیں پھر غم حسین کا کوئی لطف ہی الگ ہوتا ہے. اس وقت آپ محفل شاہ خراسان ممبئی میں بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں, لیکن اگر ابھی یہ ارادہ رکھیں کہ نجف اشرف میں جا کر وہاں محرم میں کیسا لگ رہا ہے مجلس ہو رہی ہے, تو آپ فوراً نہیں جا سکتے, وقت لگے گا آپ کو. لیکن جب ہماری روح نکل جاتی ہے تب اللہ مومنین کی روحوں کو آزاد رکھتا ہے. جہاں جانا چاہتی ہیں وہاں جا کر غم حسین میں شریک ہوتی ہیں. خالی انسان ہی غم حسین میں نہیں روتے ہیں, جانور بھی غم حسین میں روتے ہیں. سینکڑوں واقعات ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور کل سے جو موضوع شروع ہوگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, معجزات آل محمد. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اور ٹھیک 10:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. غم امام حسین میں خالی آپ غمگین نہیں ہیں, کبھی یہ بھی نہیں سوچئے گا, اکثر ذاکر پڑھ دیتے ہیں آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا. یہ خیال خام ہے. امام حسین کے غم میں حیوان روتے ہیں, ملائکہ روتے ہیں, اجنہ روتے ہیں, خوش قسمت انسان روتے ہیں.
ہم غم حسین کے محتاج ہیں۔ عزیزان گرامی، زمانہ قدیم میں جب غربت تھی، بس اسی واقعے سے ربط مصائب اور مجلس تمام، زمانہ قدیم میں جب غربت تھی، لوگ 3 دن کے فاقے کرتے تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو پیٹ بھرنے کے لیے لوگ شکار کرتے تھے، پرندوں کا، چرندوں کا، سمندر میں رہنے والے جانوروں کا۔ ایک شخص بھوکا تھا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اس نے سوچا دریا میں چل کے مچھلی پکڑے، اس کو بھون کے کھائیں۔ 2 مچھلیاں اس نے پکڑی، آگ کو دہکایا، روشن کیا، ایک مچھلی کو لے کے اس کو بھونا، بھون گئی مچھلی، دوسری مچھلی کو بھوننا چاہتا ہے، آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، بجھ گئی، پھر اس نے آگ کو روشن کیا، پھر مچھلی کو بھوننا چاہا، پھر آگ بجھ گئی۔ جب کئی مرتبہ یہ عمل ہوا تو اب اس نے سر کو اٹھایا، پروردگار یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک مچھلی بھون گئی، دوسری کو جب میں بھوننا چاہتا ہوں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ اسے ایک آواز سی محسوس ہوئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر صبح قیامت تک تم آگ روشن کرتے رہو گے اور اسے بھوننا چاہو گے تو آگ بجھتی رہے گی، یہ بھنے گی نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پانی میں رہنے کے باوجود یہ مچھلی 7ویں محرم سے اپنے جسم کے اندر پانی نہیں جانے دیتی، مصیبت حسین کی وجہ سے۔ شریک غم حسین ہوتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود بھی اپنے جسم کے اندر پانی نہیں جانے دیتی، تو اللہ نے دنیا کی آگ کو اس کے اوپر گلزار بنا دیا۔ دنیا کی آگ اسے بجھا نہیں پائے، جلا نہیں پائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے غم حسین کی بلندی۔ عزاداروں، غم حسین ملا تو شکر الہی کیجئے۔ دنیا میں غم سے تو کوئی خالی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ غم دیا جو ہمارے غموں پر دوا کا کام کرتا ہے۔ نیچے محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا، پہلی محرم کی شب لگ گئی، عزادار سیاہ لباس پہن کر عزا خانوں میں جمع ہونے لگے۔ فاطمہ عزاداروں کو دیکھ رہی ہوں گی اور تڑپ کے فرماتی ہوں گی کاش تو تم کربلا میں ہوتے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ دنیا میں حسین پر روئیے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جو آنکھیں غم حسین میں دنیا میں روئیں گی، اللہ ان آنکھوں کو روز محشر رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اے عزادارو، حسین پر روتے رہو اور یہ سوچ کے رو کہ حسین کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری حسین کو ضرورت نہیں ہے۔ اے عزادارو، اگر آپ حسین پر رو رہے ہیں تو یہ نہ بھول جائیے گا کہ حسین نے بھی آپ کو یاد کیا ہے۔ اے سجاد، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام۔ اے میرے لال، میرے
کہ میرے بابا کو رلا رلا کے مارا گیا. میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب کسی غریب الوطن کے مرنے کی خبر سنے تو میری مصیبتوں کو یاد کر کر کے رو لے. میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب میری مصیبت سنے تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے روئے، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. ابن علی نے آپ کو بھی فراموش نہیں کیا ہے، حسین نے آپ کو بھی یاد رکھا ہے. اے عزاداروں، ساری دنیا میں حسین کے چاہنے والے گھروں سے نکل کر حسین کی عزا میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایک دو مجلسوں میں شریک ہو کے تھکن محسوس کرتے ہیں. لیکن اس دکھیاری ماں کو سوچئے جو ہر فرش عزا پر جاتی ہے. فاطمہ یہاں بھی آ گئی ہوگی. بی بی اپنے لال کا پرسہ لیجئے، ہماری آنکھوں میں اپنے لال کے غم میں رونے والے آنسوؤں کا سمندر بھر دیجئے. اللہ اکبر. بس عزاداران امام، کربلا کی کس مصیبت کا ذکر کیا جائے؟ اس لیے کہ کربلا کی مصیبتوں کے پہاڑ سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے دو جملوں میں